چھوڑ دوں ہے در کی تو بچتا کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی رحیم اللہ کی کتابوں پر تبصرہ بزبان ینگ اسکالر سید احمد حسین نقوی، ہر ہفتے کی شام 7 بجے نینوا یوٹیوب چینل پر دیکھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سامعین گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نینوا ٹی وی ایچ ڈی سے ہم آپ کے لیے انتہائی بیش قیمت اور بڑا انفارمیٹو پروگرام پیش کرتے آ رہے ہیں، اور وہ پروگرام ہے ضمیر اختر نقوی رحم اللہ علیہ کی کتابوں پر تبصرہ۔ بے شک ان کی کتابیں بڑی منفرد ہیں اور اس میں علمی کاوش بڑی پائے کی اور اپنی نوعیت میں بڑی بے مثال کی گئی ہے۔ ہم آج جس کتاب کا تعارف آپ سے کرانے جا رہے ہیں وہ جناب امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری سے کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے ذوالجناح۔ یہ کتاب جناب سید ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ نے تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل تحریر فرمائی ہے، اور اس میں آپ نے ماشاءاللہ تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو جاننا ہے کہ ذوالجناح کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، کیا ہسٹری ہے، کیا تاریخ ہے اس کی، اور ایون کہ اب ذوالجناح کہاں ہے، اور ذوالجناح کے کیا فضائل ہیں، گھوڑے کے ایز اے گھوڑا، ایز اے ہارس، سواری کی بحیثیت سے گھوڑے کے کیا فضائل ہیں، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کی فضیلت ذکر کی، کیا قرآن میں گھوڑے کی فضیلت ذکر ہے، یہ سب آپ کو ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا مل جائے گا ذوالجناح کتاب میں۔ تو کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے ذوالجناح پر، کسی کے سوالات ہیں، اور بے شک بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذوالجناح کے سے متعلق، حالانکہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گائے اور اونٹ کے متعلق بھی سوالات اٹھانے چاہیے، اور مگر اگر ذوالجناح کے متعلق اگر کسی کے سوالات ہیں وہ اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ کتاب شروع ہوتی ہے قرآن مجید میں گھوڑوں کا تذکرہ، سورہ آل عمران میں گھوڑوں کا تذکرہ، سورہ انفال میں گھوڑوں کا تذکرہ، سورہ نحل میں گھوڑوں کا تذکرہ، سورہ بنی اسرائیل میں گھوڑوں کا تذکرہ، سورہ صاد میں گھوڑوں کا تذکرہ، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا تذکرہ تو جو ہے وہ زبان زد عام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے، اور سورہ حشر میں گھوڑوں کا تذکرہ، اور سورہ عادیات تو گھوڑوں کے نام پر ہی ہے۔ پھر قرآن میں گھوڑوں کے متعدد نام آئے ہیں، یہ جو ہے وہ سرخی ڈالتے ہیں۔ یہ پہلا باب ہو گیا قرآن اور گھوڑوں کا تذکرہ۔ تو بحیثیت گھوڑا سواری امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام دراصل سواری جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور پھر آپ سے جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تک آئی، اور جناب صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تک اب پہنچی ہے۔ تو دوسرا باب ہے احادیث سے مبارکہ میں گھوڑوں کا تذکرہ۔ تو کچھ افراد یہ سمجھتے تھے کہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ کا مطالعہ جو ہے وہ بہت محدود ہے، تو آپ کو بتا دیا، دکھا دیا کہ صرف فہرست میں قرآن میں کہاں کہاں گھوڑوں کا تذکرہ ہے، یہ پہلے باب میں کمپلیٹ ہوا۔ اب ذرا احادیث کا ان کا جو ہے وہ شغف دیکھیے۔ تو پہلی سرخی ڈالتے ہیں صحیح بخاری میں گھوڑوں کا تذکرہ، پھر صحیح مسلم میں گھوڑوں کا تذکرہ، پھر سنن ابی داؤد میں گھوڑوں کا تذکرہ، پھر سنن نسائی میں گھوڑوں کا تذکرہ، ترمذی شریف میں گھوڑوں کا تذکرہ، ابن ماجہ میں گھوڑوں کا تذکرہ، موطا امام مالک میں گھوڑوں کا تذکرہ، اور اب ہو گئی ہیں کمپلیٹ یہ سیاستہ۔ پھر
مفسر اعظم اہل سنت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے اہل سنت کے علماء نے کہ ان کو جیتے جی جاگتی آنکھوں سے 72 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور ان کی تفسیر کا نام تفسیر در منثور ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی پوری سرخی ڈالتے ہیں اور ان کے نزدیک گھوڑوں کا جو تذکرہ ہے وہ لکھتے ہیں۔ پیر محمد اکرم شاہ لاہوری، یہ بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے اہل سنت کے، تو ان کی تحریرات میں گھوڑوں کا تذکرہ، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی تقی عثمانی کے والد، ان کی تحریرات میں گھوڑوں کا تذکرہ، تاریخ مسعودی جس کو مروج و ذہب کہتے ہیں اس میں گھوڑوں کا تذکرہ، اور حیات الحیوان دمیری کی اس میں گھوڑوں کا تذکرہ۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا باب آتا ہے تاریخ انبیاء میں گھوڑوں کا تذکرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے، ذوالجناح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا گھوڑا اور معجزہ، یعنی کہ آپ کو گھوڑوں کے متعلق ایک انسائکلوپیڈیا ذوالجناح کتاب کی شکل میں مل جائے گا۔ پھر انجیل میں انبیاء کے گھوڑوں کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم، اور حضرت علی علیہ السلام کی زبان پر ذکر ذوالجناح، کعب احبار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ پھر چوتھا باب ہے کہ تاریخ اسلام میں گھوڑوں کی اہمیت۔ اب تاریخ انبیاء کے بعد اب تاریخ اسلام۔ حضرت پیغمبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے، یعنی کہ ان کے جو مختلف گھوڑے تھے ان کے نام لکھے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ذوالجناح ہو گیا، عقاب ہو گیا، میمون ہو گیا، ثقب ہو گیا، مرتجز ہو گیا، لذاذ ہو گیا، اور طرب و ضرب ہو گیا، اسی طریقے سے فرس ہو گیا، اور یاسوب ہو گیا، دلدل ہو گیا۔ تو یہ تمام گھوڑوں کے تذکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سواری کا شوق، یعنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر گھوڑوں کی جو ہے وہ طرف جو ہے وہ شغف رکھتی ہے، یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں، دیگر سواریوں کے بارے میں ذکر ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی سواریوں کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کی سواری کا گھوڑا تاویہ، اور چوتھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری کے گھوڑے، اور واقعہ کربلا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے کون کون سے گھوڑے تھے؟ ذوالجناح، مرتجز، عقاب، میمون۔ تو ذوالجناح جو ہے حضرت مولا حسین علیہ السلام کے پاس تھا، جبکہ مرتجز جناب مولا عباس علیہ السلام کے پاس تھا، عقاب جناب علی اکبر علیہ السلام کا وفادار گھوڑا، میمون حضرت قاسم کا گھوڑا۔ اتنی ڈیٹیل میں اگر کسی، یعنی کہ عالم سے لے کر ذاکر تک، اور ذاکر سے لے کر محقق تک، تمام لوگوں کے لیے یہ بہترین میٹر فراہم کرتی ہے کتاب۔ پھر ذوالجناح کے حالات، تو جب آپ قلم اٹھایا ہے ذوالجناح پر تو ذوالجناح کو ایک شخصیت لکھا ہے کہ ذوالجناح کے کیا حالات تھے۔ کیا ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا؟ جیسا کہ یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ مرتجز کوئی اور گھوڑا تھا۔ پھر ذوالجناح بھی منصوبات حسینیہ سے ہے۔ شبیہ ذوالجناح کی ہم نے کچھ قدرناک جانی، یعنی کہ اب شبیہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ بیان ہے۔ پھر شجرہ نسب تک ذکر کیا، ذوالجناح کا رنگ تک ذکر کیا ہے، ذوالجناح کی لجام کے بارے میں ذکر کیا، ذوالجناح کے سم کے بارے میں قلم اٹھایا ہے۔ اور پھر چھٹا باب ذوالجناح کی وفاداری، امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعات اور شہادت کی پیش گوئی میں ذوالجناح کا تذکرہ، یعنی ذوالجناح کربلا سے متعلق صرف 10 محرم کو نہیں ہوا، یا اس دن نہیں ہوا جس دن کربلا کے لیے سفر شروع ہوا، بلکہ بچپن سے جب اصحاب کرام اور ازواج نبی اور اہل بیت عظام علیہ الصلاۃ والسلام کربلا کے واقعے سے آشنا تھے، ساتھ ہی ساتھ ذوالجناح کو بھی معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا قربانیاں دینی ہیں۔ پھر ذوالجناح کی وفاداری کا ایک طویل باب باندھا ہے، اور پھر اس کے بعد
7واں باب ہے شبیہ ذوالجناح کا جواز. تو اس میں بھی بہترین دلائل دیے ہیں جن کو شبیہ کے بارے میں، ذوالجناح کی شبیہ بنانے کے بارے میں، اس کو نکالنے کے بارے میں، کسی اور گھوڑے کو ذوالجناح سے منسوب کرنے کے بارے میں سوالات ہیں. وہ اس کتاب سے ان سوالات کے جوابات اخذ کر سکتا ہے. شاعری میں ذوالجناح کا تذکرہ، اب شعراء نے اور منقبت خواہ نے جہاں شخصیات کی منقبت نگاری کی، وہاں ذوالجناح کی بھی منقبت نگاری کی. پھر 9واں باب ہے تاریخ میں کچھ مشہور گھوڑے. اب تاریخ میں مشہور گھوڑوں کا تذکرہ ہے. قبیلہ بنی کلاب کے گھوڑوں کی اہمیت، محمد وال محمد کی شہ سواری کے چند مناظر، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی کرامات، گھوڑے کو آرام و آسائش سے رکھا جائے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہ سواری کا منظر، اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام کے گھوڑے، اور گھوڑوں کی اہمیت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی یہاں. پھر 10واں باب ہے تاریخ اسلام میں ذوالجناح کی اہمیت، اور اس باب کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوتی ہے. بقول شاعر، جیسی وہ ذوالفقار تھی ویسا تھا ذوالجناح، کیوں کر نہ ہو رسول نے پالا تھا ذوالجناح، بے مثل بے نظیر تھا اعلیٰ تھا ذوالجناح، کیوں کر نہ ہو رسول نے پالا تھا ذوالجناح. السلام علیکم. چھوڑ دوں ہے در کی تو بچتا کیا ہے.